السلام علیکم دوستوں تو متروں، میں ہوں فرحان امین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حکومت آئینی ترامیم کرنے کی طرف جاری ہے، جس میں اس کو پہلے مرحلے میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ٹف ٹائم دیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کی ہی وجہ سے یہ آئینی ترامیم نہ صرف پارلیمنٹ میں پیش ہو سکی اور یہ پاس بھی نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود بھی جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ متحرک ہیں کہ کسی طرح کوئی آئینی ترامیم ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے۔ وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے بھی انہوں نے اس آئینی ترامیم کے حوالے سے پہلے مرحلے میں ناکامی کے بعد دوبارہ بھی ملاقات کی ہے۔ یہ آئینی ترامیم ہے کیا؟ اس کے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اگر اسی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھیں کہ لیٹسٹ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باریک جو واردات ہے وہ حکومت ڈالنا چاہ رہی ہے، جس کے اندر وہ جس طرح اپنی مرضی کے 3 آپشنز لینا چاہ رہی ہے کہ 3 چیف جسٹس کے نام ان کے پاس آئیں اور وہ کسی ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیں تاکہ سینیورٹی کو جو ایک طریقہ کار ہے اس کو چھیڑا جا سکے۔ پہلی بات یہ پاکستانی جیسے جو ممالک ہے اس کے اندر اس قسم کی جہاں پر بنیادی جمہوری ڈھانچے ہی موجود نہیں ہیں، آج تک بلدیاتی لوگ موجود نہیں ہیں، کونسلر موجود نہیں ہیں، وہاں پر یہ آئینی ترامیم انتہائی خطرناک ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا نقصان سیاسی جماعتوں کو ہی ہوگا اور اس کا فائدہ ایک مخصوص ادارے کو ہوگا جو کہ یہ آئینی ترامیم کروانا چاہتا ہے۔ دوسری جو باریک واردات ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا آرٹیکل 215 کے اندر جو حکومت ہے یہ بھی واردات انہوں نے بڑی باریک بینی سے ڈالی ہے جو کہ تفصیلات اب تک سامنے آئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مدت ملازمت کسی بھی الیکشن کمیشن کے ممبر ہے، چیف الیکشن کمیشن کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کمیشن کے جو تمام چیزیں ہیں، جو ڈیکورم ہیں، جو ان کے ممبرز اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، ان کے پورے کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا ہے، اور جس وقت ان کے عہدے کی میعاد پوری ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہتے۔ اب جو حکومت ہے وہ جو اس کے اندر جو حکومت واردات کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر اس کی مدت ختم بھی ہو گئی ہے اور کسی بھی وجہ سے کوئی دیگر جو ممبر ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکا تو موجودہ جو ممبر ہے جس کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے وہ اس وقت تک کنٹینیو کرتا رہے گا جس وقت تک جو دوسرا جو ممبر ہے وہ تعینات نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ایک طرف یہ نوکریاں ختم کر رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، وہیں یہ کس قسم کی جو واردات ہے وہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ سوری معذرت۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو واردات ہے اسی 215 کے آئین کا آرٹیکل میں وہ حکومت ڈالنے کی طرف جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اگر حکومت چاہے تو پارلیمنٹ سے منظور کروا کے ان کی مدت ملازمت بڑھا سکتی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کا کمپیٹنس افسران ہیں، جو کمپیٹنس لوگ ہیں وہ ختم ہو گئے کہ جو لوگ تعینات ہیں انہیں کنٹینیو رکھا جائے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت طریقے سے نہیں چل رہی ہے۔ بات یہ جمہوریت کے اندر ہر کسی کو برابر کا حق ہوتا ہے۔ کیا کسی جمہوری ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ریٹائرڈ ہو چکا اس کو پہلے ایسی آئینی ترامیم کی جائے کہ وہ اس عہدے کے اوپر برقرار رہے اور پھر دوسرا ایسی ترمیم کی جائے کہ اس کو ایکسٹینشن بھی مل جائے؟ بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کیا اس کو الیکشن کمیشن تعینات کرنا چاہتے ہیں کہ اسی عہدے کے اوپر اس کو مروانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کی موت بھی جو فرشتہ ہوگا اسی چیئر کے اوپر اس کی جو روح ہے وہ قبض کرے گا؟ بات حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ یہ جو آئینی ترامیم ہے جس کا مسودہ سامنے آیا ہے اس کے اندر تمام کے تمام جو مسودہ ہے اس کو پڑھا جائے تو حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت 2 ایسی پارٹیز انہیں لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہیں گے، ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی، لیکن کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، پوری دنیا کے اندر نظام ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ وہ ترامیم کریں جو کہ عام عوام کے حق میں ہو۔